اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو اپنا معبود سمجھا جائے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں سے کہلوائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول ہم نے دنیا میں بھیجے، کوئی نبی اور رسول دنیا میں ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ بات نہ بھیجی ہو، جس کو ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت پوجا بندگی کے لائق ہے ہی نہیں، لہذا اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جو بیسک کانسیپٹ ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جس کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی بندگی کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اگر الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اشارتاً یا صراحتاً، قرآن کی ہر آیت اور خاص طور پر قرآن کی 91 آیتوں میں یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بے شمار موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اتنی حدیثیں ہیں توحید سے متعلق کہ اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو بڑی کتاب بن جائے گی۔ تو اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر بیان فرمائی، ان میں سے پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ توحید کا الٹا، توحید کا اپوزٹ لفظ ہے شرک، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں سے کسی بھی اختیار میں مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے برابر اور اس کے شریک قرار دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جس طرح دین اسلام میں توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی بار بار بات کہی گئی ہے، اسی طرح شرک کی بار بار مذمت کی گئی ہے، اور شرک کو سب سے زیادہ قابل نفرت گناہ اسلام نے قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، لیکن شرک اس کی معافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یعنی وہ اللہ کے ایک ہونے کا قائل ہو، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے
ہم لوگوں کو خاص طور پر اس زمانے میں ان حالات میں پوری دنیا بالخصوص ملک ہندوستان میں جن حالات کا سامنا ہے کہ کفر اور شرک کی دعوت اس زور و شور کے ساتھ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دی گئی جو اس وقت دی جا رہی ہے۔ ہر وقت ایک نیا شوشہ، ہر وقت ایک نئی بات مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو کسی طریقے سے دین اسلام سے پیچھے ہٹانا، ان کو مرتد بنانا، ان کو اسلام کے بنیادی عقیدے سے موڑ کر کفر کی طرف، شرک کی طرف ان کو لے کے آنا، ان کو مجبور کرنا، طرح طرح کے لالچ دینا، جھوٹے سچے خواب دکھانا، یہ ایک سلسلہ ہے جو کئی سالوں سے اس زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک آندھی کی طرح یہ کفر و شرک کی دعوت اس وقت پھیلی ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہم مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے کچھ سردار آئے، جس میں عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، اسود ابن عبد المطلب اور اسی طرح چوتھا امیہ ابن خلف۔ یہ چار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد، اب بہت ہو گیا، تم نے ہمیں برا بھلا کہا، ہم نے تمہیں کہا، تم نے ہماری مخالفت کی، ہم نے تمہاری مخالفت کی، یہ لڑائی جھگڑا اب بہت ہو گیا، اب لاؤ کمپرومائز کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، صلح کر لیں، اور صلح اس بات پر کریں گے کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال تک آپ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو پوج لیں، ان کی عبادت کر لیں، اور پھر 1 سال تک ہم آپ کے خدا، آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ یہ جو شرک اور کفر کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت پیش کی گئی تھی، بالکل وہی دعوت اور کفر و شرک کا وہی انداز اور کفار و مشرکین کا وہی انداز اس وقت آج ہمارے بھی سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا، قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سورت نازل کی جس میں فرمایا کہ اے محمد، آپ صاف صاف کہیے ان لوگوں سے، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد آپ صاف صاف کہیے ان لوگوں سے، اے اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں، لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان دیوی دیوتاؤں کو نہیں پوجتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس خدا کی عبادت میں کرتا ہوں، ظاہر ہے تم بھی اس خدا کی عبادت نہیں کرتے، اور اسی طرح آئندہ بھی میں اللہ کو ایک ماننے والا ہو کر آئندہ بھی میں تمہارے دیوی دیوتاؤں کو نہیں پوج سکتا، ان کی پوجا نہیں کر سکتا، ویسے ہی تم بھی کفر اور شرک کے ہو کر میرے خدا کی عبادت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپسی اختلافات ہیں، لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارا طرز زندگی تمہیں مبارک اور میرا طریقہ مجھے مبارک، جس نے جو کیا ہوگا اللہ کے یہاں وہ بھگت لے گا۔ قرآن کریم کی اس صورت سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا اور شرک کا، اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید کا اور شرک کا کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں کا اتفاق ایک دوسرے کے ساتھ ناممکن ہے، یہ آگ اور پانی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو ایک ماننے والا بندہ موحد وہ کبھی مشرک بھی ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک وہ موحد بھی ہو جائے، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں، ایسا ناممکن ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے، مکے کے کچھ سردار آئے اور آ کر کہا کہ ابو طالب،
اب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اب بہت ہو گیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ ان کو سمجھائیے، اور ہماری طرف سے کچھ آفر ہے، اگر آپ کا بھتیجا چاہے تو اس آفر کو قبول کر لے، ہم وہ آفر دینے کے لیے تیار اور آپ کے بھتیجے کی بات ماننے کے لیے تیار۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بیٹا، تمہاری قوم کے یہ کچھ لوگ آئے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہیے کیا بات ہے؟ مشرکین مکہ نے اس وقت یہ بات رکھی کہ اے محمد، آپ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، آپ اللہ کے ایک ہونے کی یہ دعوت یہ چھوڑ دیجئے، اور بدلے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں تو ہم اس پر تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں، اے محمد ہم آپ کے قدموں میں ساری دولت ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خوبصورت حسین خاتون سے آپ کا نکاح شادی کروا دیں، اے محمد ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اے محمد اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کسی جن بھوت پریت کا اثر ہے آپ کے دماغ پر، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ کر لیں گے، ہر بات تمہاری مان لیں گے، بس ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ شرط ہے کہ تمہارا یہ جو مشن ہے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت، توحید کی دعوت، بس اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اتنا بڑا آفر تھا۔ ہم مسلمان ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں، ہمارے سامنے خدا نخواستہ اس طرح کا آفر آ جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کی تو صورتحال یہ ہے کہ بس اللہ معاف کرے، راشن کارڈ بننے کے لالچ میں، ذرا سی پوسٹ مل جائے گی، کوئی کرسی مل جائے گی، کسی منتری سے تعلقات ہو جائیں گے، بس اتنے سے لالچ میں اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے دین و ایمان سے بالکل پھرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آفر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ چچا، اگر یہ مکے کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ کی قسم محمد کی جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ایک سخت موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے جو اختیار کیا، اس کے نتیجے میں کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ چچا بھی چچا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا کہ شاید چچا اب کمزور پڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا کے اوپر لوگوں کا بڑا پریشر ہے، چچا کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، چچا کو کہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں ان کی جان نہ چلی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس جانے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، اور کھل کے سپورٹ کیا، کہا کہ بیٹا جب تک ابو طالب کی جان میں جان ہے، جاؤ جو تمہارا دل چاہے وہ کہو، جس چیز کی تمہیں دعوت دینی ہے کھل کے دو، ابو طالب مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سخت موقف جب اختیار کیا جاتا ہے کفر کے سامنے، شرک کے سامنے، تو کفر اور شرک کو قرآن نے کہا ہے ان الباطل کان زہوقا، یہ بس ایک سمندری جھاگ ہے، جب کبھی اس کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج پھر وہی دعوت، آج پھر وہی ایک پکار جو برسہا برس سے مشرکین کی مکہ کی طرف سے چلی آ رہی تھی، آج پھر اسی کی دعوت ہندوستان میں پھر سے نئے نئے شوشے چھوڑنے کی شکل میں
پھر سے وہی دعوت دی جا رہی ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں وندے ماترم ہر اسکول کالج میں گانا ہی ہوگا. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک بار. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. حضرت مولانا کے سامنے یہ بات آئی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر حکومت زبردستی کرتی ہے مسلمانوں سے کہ وندے ماترم کہنا ہی ہوگا, تو حضرت مولانا نے کہا کہ میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے کالجوں سے نکال لیں. اور پھر کہا کہ اگر سعودی حکومت یہ پابندی لگا دے کہ ہر حاجی کو, ہر حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے یا خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے, ہر حاجی یا ہر عمرہ کرنے والے کے لیے سعودی حکومت اگر یہ شرط لگا دے کہ خانہ کعبہ کے اوپر مالا چڑھانی پڑے گی, تو میں علی میاں اس کی مخالفت کروں گا اور ہندوستانیوں سے کہوں گا, دنیا کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرنا چھوڑ دیں. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ کو ایک ماننا, اس سے کمپرومائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اے مسلمانوں, ان کی تو یہ خواہش ہے, دلی چاہت ہے کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں تمہارے ایمان سے ہٹا کر پھر سے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیں. ان کی یہ دلی خواہش ہے. اس لیے یہ خواہشات کبھی کبھی زبان پہ آ جاتی ہیں. ابھی چند دن پہلے ہی RSS کے سربراہ نے یہ بات کہی کہ اگر مسلمان RSS جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا استقبال ہے, بشرط یہ کہ وہ اپنے اسلام دھرم کو چھوڑیں اور ہندو دھرم کو اپنائیں, تب ان کا استقبال ہے, ورنہ نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتی تھی مکے کے ماحول میں, اس سماج میں, وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ہم مسلمانوں کے سامنے بھی آتی رہتی ہیں. ایسے حالات میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ہر مسلمان کا یہ ٹھوس موقف ہونا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا حضرت معاذ بن جبل سے. بہت سی نصیحتیں فرمائی تھیں. ایک نصیحت یہ تھی یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا, معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ, اگر تمہیں کاٹ ڈالا جائے, تمہیں زندہ جلا دیا جائے, تب بھی معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا. اس عقیدے کے ساتھ ہمیں جینا ہے. اس عقیدے کو ہمیں اپنے بچوں کی رگ رگ میں پیوست کرنا ہے. اس عقیدے کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے. اس عقیدے کے ساتھ ہمیں اپنے جوانوں کی تربیت بھی کرنی ہے. اسی عقیدے کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے. اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. یہ ہم مسلمانوں کی آج کل کے حالات میں اولین ذمہ داری ہے. اور اس وقت کی جو نازک صورتحال ہے, اب جو طبقہ ٹارگیٹ پر ہے وہ طبقہ ٹارگیٹ پر ہے مسلمانوں کا جو ماڈرن ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے. اب تک بد نصیب ہم مولوی ٹارگیٹ پر تھے. دن بدن طرح طرح کے الزامات ہم جھیلتے تھے. آتنکوادی, دہشت گرد, مختلف نام القاب سے پکارا جاتا تھا. ہم لوگوں کو بھی شک ہونے لگتا تھا کسی بس اسٹینڈ یا اسٹیشن پہ کہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے. اب جو ٹارگیٹ پر ہے وہ ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ٹارگیٹ پر ہے, کیونکہ ادھر 5-10 سالوں میں مسلم بچے اور مسلم بچیوں کا رجحان جو پیدا ہوا ہے پڑھائی لکھائی کی طرف اور جدید تعلیم سے جڑنے کی طرف, خاص طور پر میڈیکل لائن میں جانے کے لیے جو جدید نوجوان طبقہ ہے ان کا رجحان ادھر کی طرف ہوا ہے. اور بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے, بچوں کا اور بچیوں کا, جو ڈاکٹر بن رہے ہیں. اب وہ طبقہ ٹارگیٹ پر ہے. مسلم ادارے, چاہے وہ رامپور کی جوہر یونیورسٹی ہو, الفلاح یونیورسٹی راجستھان کی, اس کی تو مانیتا کینسل کر دی گئی. اسی طریقے سے انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ کی, اور AMU پر بہت دن سے تلوار لٹکی ہوئی ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ پر لٹکی ہوئی ہے. اب یہ ادارے اور اداروں میں پڑھنے والے
मुस्लिम बच्चे और बच्चियां वो टारगेट पर हैं। ये हालात एक दो दिन में नहीं पैदा हो जाते हैं, बरसहा बरस से इन हालात को लाने की प्रैक्टिस की गई और फिर उसके बाद इन चीजों को सामने लाया गया। ऐसे हालात में हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि ठीक है, जिंदगी तो है ही, एक न एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना शिर्क से बचकर और तौहीद पर रहकर दुनिया से चला जाए। जाना ही है तो फिर क्यों ना अल्लाह के एक होने के अकीदे पर जान दी जाए। बस ये मजबूत ईमान और ये मजबूत और ठोस अकीदा हम सबको अपने अंदर पैदा करना है कि जो भी हो, जैसे भी हालात आए, हम ईमान से, इस्लाम से हाथ नहीं धो सकते, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमें साफ कहना होगा, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ लोगो तुम्हारे जो मुशरिकाना आमाल हैं, तुम्हारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम उनको नहीं अपना सकते। सेकुलरिज्म का मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि हम आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर लें, ये नामुमकिन बात है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, जैसे तुम हमारी धार्मिक और रिलीजियस प्रैक्टिस को तुम नहीं अपना सकते, वैसे हम भी नहीं अपना सकते। रहा मसला भाईचारे का, तो कुरान कहता है ला यनहाकुमुल्लाह अनिल लदीन लम युकातिलुकुम फिद्दीन व लम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम। ऐ मुसलमानों, जिन गैर मुस्लिमों का तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई जंग जिदाल तुमसे आपस में नहीं हुआ है, वो हुस्न सुलूक तुम्हारे साथ करते हैं, ऐ मुसलमानों तुम भी पीछे न रहो, तुम भी उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। उनके यहाँ शादी का माहौल है, खुशी में शरीक हो जाओ। उनके यहाँ गमी का माहौल है, तुम भी गमी में उनके यहाँ शरीक हो जाओ। उनके यहाँ कोई बीमार है, इयादत के लिए जाओ। कोई जरूरतमंद है, अपनी तरफ से पेशकश करो, ऑफर करो, कुछ माली मदद कर दिया करो। ये ताउन, ये हमदर्दी, ये हुस्न सुलूक को इस्लाम और कुरान ने बिल्कुल मना नहीं किया है, बल्कि इसको तो इस्लाम ने बाकायदा लोगों से, अपने मानने वालों से कहा है कि हुस्न सुलूक की फिजा तुम कायम करो, मोहब्बत का हाथ पहले तुम बढ़ाओ। लेकिन मोहब्बत का हाथ बढ़ाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनकी धार्मिक परंपराओं में शरीक हो जाओ, ये नहीं हो सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इस अकीदे पर हमें जीना है और इसी अकीदे पर अल्लाह करे हम सब की मौत आए।